अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी अपनी दोस्त की बहन की सच्ची कहानी है। जो कि जब आपको पता है ना, जब कोई अपना होता है जिसको आप जानते हो, उसकी जब आप सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तो बहरहाल उसकी कहानी मैं आप लोग को सुनाती हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो वो बताती हैं 3 बहनें हैं वो, और उनका कोई भाई नहीं है, और अपने अम्मी अब्बू के साथ ये रहा करते थे। कराची में ये लोग रहते थे। मेमन इनकी कास्ट है। तो क्या हुआ कि इसके अब्बू को शुगर का मसला था। लेकिन ये है कि शुगर की वजह से आपको पता है, जो ज़ख़म कोई अगर हो जाए तो वो काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो इसके अब्बू के साथ ऐसे ही हुआ कि ज़ख़म उनका बढ़ने लगा और उनकी एक टांग काटनी पड़ी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिस्तर से लग गए। इसकी अम्मी जो थी उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई, और इन बच्चियों को तो ये फ़िक्र पड़ गई कि अब घर कैसे चलेगा, अब्बू जो हैं वो बिस्तर पे आ गए हैं। लेकिन इनकी अम्मी को सिलाई कढ़ाई आती थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। फिर ये बताती हैं कि हमारी मेमन बिरादरी जो है उसने हमारी काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से यह कि हमारा घर चलता रहा, हमें पढ़ाई वगैरह भी नहीं रोकनी पड़ी। अच्छा, ये तीनों बहनें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थीं, और जो इसकी स्पेशली जो छोटी बहन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम हम रख लेते हैं सारा। तो सारा तो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा टॉप करने वाले बच्चों में थी। तो ये बताती है कि जब वो 4th क्लास उसने ख़त्म की और 5th अभी शुरू करनी थी, तो एक दिन जो है इनकी बरादरी के कुछ लोग इनके घर आए और उन्होंने अम्मी को बताया है कि ना, क्योंकि हम लोग जो है हकदार लाइक फाइक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाल रहे थे, तो आपकी बेटी का उसमें नाम आया है। तो इसकी अम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, सारे ही खुश हुए कि चलो ठीक है, अब स्कॉलरशिप की वजह से जो 100% फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी, और आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन या स्कूल बस का ख़र्चा है वो भी स्कॉलरशिप में ही कवर्ड होगा। तो बच्ची जब स्कूल जाने लगी तो उसके अब्बू ने बुलाया और उसे कहा कि सारा देखो, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ पर हर किस्म के बच्चे होंगे, बहुत अमीर भी होंगे और नॉर्मल बच्चे भी होंगे। तो बेटा तुमने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और इधर उधर अपने आप को जो है नहीं लगाना। बच्ची ने समझ लिया इस बात को कि ठीक है, मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मुझे पढ़ना है। और क्योंकि छोटी उम्र से ही इन लोगों के ऊपर ज़रा मसले मसाइल शुरू हो गए थे कि फ़ादर नहीं रहे, और रिश्तेदार भी जो हैं वो अजीब से हो गए। स्पेशली ये बताती है कि जब इसकी बहन को जब स्कॉलरशिप मिली है तो बहुत से जो रिश्तेदार थे वो आए हैं, उन्होंने अम्मी अब्बू के कान भरे कि किन चक्रों में पड़े हो, ये कौन सा कोई बेटा है कि तुम लोगों के काम आएगी, छोड़ो इसको। यानी हासिदीन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा हो गए। लेकिन इसके माँ बाप ने हमेशा अपने बच्चों का ही सोचा और उनको आगे रखा। तो ये बताती है कि सारा जाने लग गई, और 5th क्लास के एंड के इम्तिहान थे कि यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो पास थे, कि उस बच्ची के साथ अजीब व गरीब मसले मसाइल होना शुरू हो गए। उसको हर वक्त सर में दर्द रहता था। उसके अलावा उसको यूँ लगता था जैसे कि आसपास कोई चीज़ है, नज़र नहीं आती थी लेकिन उसको फ़ील होता था। उसने अपनी अम्मी से बात की। अब उसकी अम्मी ऑलरेडी अपने कामों में इतनी मसरूफ़, उनके पास इतना टाइम कहाँ था कि वो इसको सुनती। उन्होंने इसे तसल्ली दी कि बेटा आप डर गई हैं तो आप ऐसा करेंगे ना, आप बस सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ा करें, सोकर उठती हैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर लिया करें। ये ऐसे ही करने लग गई। लेकिन ये कहती है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों में इसको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आने लगी, कब्रिस्तान दिखने लगे, छिपकलियाँ, सांप, ये सब दिखने लगा। ये काफ़ी परेशान हुई, लेकिन इसने अपनी अम्मी के मुताबिक जो है आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ती थी, अपने ऊपर फूंकती थी, और इसने इग्नोर किया। लेकिन वो जो दर्द था, वो सर दर्द वो बढ़ता ही जा रहा था। तो कहते इसने एग्ज़ाम्स बहरहाल दे दिए उसी दर्द में। मेहनती बच्ची थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो दर्द नहीं रुक रहा। तो ये लोग जो है न्यूरो सर्जन के पास लेके गए। हुआ ये कि बताती है मेरी दोस्त के सारा का इतना ज़्यादा उसे पेन होने लग गया कि उसका जो फेस का हिस्सा था वो सूजने लग गया। तो ये लोग न्यूरो सर्जन के पास लेके गए और उसने कहा कि बच्ची को माइग्रेन है। अब माँ बाप बहुत हैरान हुए कि अभी 5वीं पास किया बच्ची ने, इतनी छोटी बच्ची है, उसको माइग्रेन कैसे हो सकता है। बहरहाल टाइम गुजरता गया, और फिर एक दफ़ा इस तरह हुआ कि सारा को अपने बिस्तर पर, रात को वो सोते में उठे और अपने बिस्तर पर उसे खून के निशानात नज़र आए। उसने फ़ौरन अपनी अम्मी अब्बू को आवाज़ दी, और उसके अम्मी अब्बू जैसे ही आए हैं तो उससे पहले वो बताती है वो निशानात ख़त्म हो गए। तो उसकी अम्मी अब्बू ने फिर इतना सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि बेटा अपना ना, यानी कि ये चीज़ें हैं, ये पढ़ के सोया करो, तुम डर गई हो ख्वाब में। तो जब ये सुबह उठी है तो इसके तकिए के नीचे से इसके बाल की एक लट कटी हुई मिली है। तो तब इसके माँ बाप को एहसास हुआ कि नहीं, कोई ना कोई मसला ज़रूर है।
بہرحال اس نے اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا، اس نے 6th بھی پاس کر لی، 7th بھی پاس کر لی، اور کرتے کرتے یہ او لیولس میں آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سارا کو کیونکہ اسکالرشپ ملی ہوئی تھی، اور اسکالرشپ آپ کی تبھی تک کنٹینیو رہ سکتی ہے اگر آپ کے اچھے مارکس آئیں، تو اب سارا کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس کے سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اس کو جو ڈرانے خواب آ رہے تھے وہ زیادہ ہوتے جا رہے تھے، اور عجیب سا اس کو ہر وقت غصہ رہنے لگ گیا تھا، روتی پیٹتی تھی۔ تو آس پاس کے لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ہر چیز میں بہت اچھی تھی، یہ پڑھائی میں ہی نہیں، اس کے علاوہ یہ اسپورٹس وغیرہ میں بھی بہت اچھی تھی۔ تو رشتہ داروں کو یہ لگا کہ اس کی طبیعت شاید اس لیے خراب ہو رہی ہے کیونکہ اسکول اس کو راس نہیں آ رہا، اسکول میں کوئی سایہ اس پہ ہو گیا ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ماں باپ کو بھی لگا کہ اسکول چینج کروا کے دیکھتے ہیں، ایز اے رزلٹ اس کا اسکول چینج کروا دیا گیا۔ اب جو اس کی بہن کا اسکول تھا اس میں اس کو جانا تھا۔ تو میری دوست بتاتی ہے کہ سارا کو اپنا نیا اسکول پسند نہیں آیا کیونکہ اس کا دل اسی اسکول میں لگا ہوا تھا اور وہ ادھر ہی جا کے خوش تھی، لیکن یہ ہے کہ اب نئے اسکول میں آ کے بھی اس کی حالت میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئی۔ نئے اسکول میں آ کے جو چیز ہوئی وہ تھا ورسٹ ہونا، پہلے سے زیادہ بری ہو گئی۔ اب اس کو اپنے آس پاس پہلے سے ڈرانے خواب آتے تھے اور کسی مخلوق کا احساس ہوتا تھا، اب اس کو اپنے آس پاس دھواں دھواں سا، ہلکا ہلکا جیسے دھواں دھواں سا ہو ہر جگہ، وہ نظر آنے لگا۔ اب یہ اور پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عجیب اس کی طبیعت ہونے لگ گئی، غصے میں رہتی تھی، موڈ چڑچڑا رہتا تھا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، دل چاہتا تھا بس اکیلی ایک جگہ یہ پڑی رہے اور اپنی دنیا میں یہ مگن رہے، چاہے ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی کچھ کہتا تھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، اس کو یوں لگتا ہے جیسے اس کا پورا جسم آگ میں جل رہا ہے۔ تو اس کے محلے میں ایک خاتون رہتی تھیں، انہوں نے کسی بابا کا اس کی والدہ کو بتایا، وہ ادھر اسے لے کے گئے، تو اس نے کہا کہ اس پر اس طرح سے ہیں، اثرات ہیں، کسی نے اس پہ کچھ کروایا ہوا ہے۔ تو اس نے جو جو چیزیں ان کو لکھ کے دیں، انہوں نے پڑھا۔ یہ بتاتی ہے کہ جی سارا کی کچھ عرصے تک طبیعت ٹھیک رہی ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا، وہی مسئلے مسائل ہونے لگ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور سارا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتی گئی۔ تو جیسے اس نے 2nd ایئر پاس کر لیا، اے لیولز اس کا کمپلیٹ ہوا، تو اس کے بعد طبیعت اس کی ویسے ہی ہے خراب، اس کو ویسے ہی جو ہے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، جسم میں درد ہو رہا ہے، تو بتاتی عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پرپوزل آ گیا اس کے کزن کا، اس کی خالہ کا بیٹا تھا، وہ عالم دین بھی تھا، تو اس کو اس کی ساری حالت کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اچھا، جو لوگ تھے، جو اس کے پیرنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکی تو پاگل ہے، لڑکی کا تو دماغ پھرا ہوا ہے، لڑکی پر تو کسی جن کا سایہ ہے، تم کن چکروں میں پڑ رہے ہو، لیکن وہ اس کو پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے اور شرعی طریقے سے اس کو اپنی وائف بنائے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ میری دوست بتاتی ہے کہ سارا کو بھی وہ پھر ٹھیک اچھا لگنے لگ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پرپوزل سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹائم گزر رہا ہے اور شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور جو اس کے مسئلے مسائل تھے وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ دھواں جو ہے اب ایک شکل لینے لگ گیا، جو کہ بتاتی ہیں کہ وہ کافی بھیانک سی شکل اس کو نظر آنے لگ گئی، جو کہ اپنے ورڈز میں وہ اس طرح سے ڈسکرائب کرتی ہے کہ اگر وہ اپنی بہنوں کو کہتی تھی کہ اگر وہ اتنی گندی شکل ہے کہ اگر تم لوگ دیکھ لو نا تو تم لوگ بھی مر جاؤ، اتنا تم لوگوں کو ڈر لگے گا اس شکل دیکھ کے۔ لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، تو جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے لیے مسئلے مسائل بڑھ رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی اس کو مار رہا ہے، رات کو سو رہی ہوتی تھی، کوئی ایک دم سے جیسے غصے میں کسی نے چادر کھینچ کے پھینک دی ہے، اور اس میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ 2-3 لوگ اگر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ایک ساتھ ہی ان سب پہ قابو پا لیتی تھی، ان سب کو پھینک دیتی تھی، یعنی کہ کافی مسئلے مسائل تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے کچھ عرصے بعد، شادی کے دوران بھی یہی مسئلے مسائل چلتے رہے اور شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو میری فرینڈ کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بتاتی ہے کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے، لیکن جو اس کی حالت تھی، سارا کی جو حالت تھی، اس کو دیکھ کے اس کے ہسبینڈ کو بھی یقین آ گیا۔ تو اس کے ابو کی جب فوتگی ہوئی ہے تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی کہ باپ کو کھا گئی ہے، باپ اس کا غم لے کے ہی مر گیا، اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں لوگوں نے شروع کر دی۔ تو یہ بتاتی ہے کہ میرے جو ہسبینڈ تھے ان کا مولوی حضرات میں، میری جو دوست ہے اس کا جو ہسبینڈ تھے اس کا علماء کرام میں، مولوی حضرات میں کافی اٹھنا بیٹھنا تھا، تو انہوں نے ایک بندہ ان کو ملا جو کہ اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتا تھا، اور انہوں نے جب اس کو دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس پر بچپن سے ہی بہت سخت قسم کا کسی حاسد نے
جادو کروایا ہوا ہے، اور اس جادو میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک تو اس کو کسی قسم کی کوئی کامیابیاں نہ ملیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ حسد ہی تھا، اور یہ ہے کہ یہ مر جائے، یعنی کہ اتنی اس کی طبیعت خراب ہو کہ یہ مر جائے، اور اسی چیز کو لے کے یہ ابھی تک اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو جو ہے یہ سارے جو جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس پر بہت ہی گندے قسم کا تعویذ کیا گیا ہے، بہت ہی گندے قسم کا اس پر جادو کروایا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا علاج کیا، جو بھی ان کے روحانی طریقے سے علاج ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے اس کا علاج کیا، اور اس کے بعد وہ اب ٹھیک ہے، ایک بچی ان کی ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے سارا نا۔ لیکن یہ ہے کہ میری دوست بتاتی ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ابھی بھی ہم اگر اس ٹائم کو یاد کریں تو ہم لوگ کو بہت عجیب لگتا ہے، اور ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جسٹ اس لیے کہ وہ بہت پڑھنے والی بچی تھی، اسکالرشپ اس کو مل گئی تھی، اور اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں دیکھی، اس چھوٹی سی بچی سے اتنا حسد کہ اس کے ساتھ یہ کیا گیا۔ تو اینڈ پر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، اور لکی ہے یہ کہ اس کا علاج ہو گیا، ایک اچھے بندے، کوئی اچھا جو ہے عالم مل گیا جس نے علاج کر دیا، ورنہ عام طور پر تو ایسی بھی کہانیاں سنی ہیں جس میں لوگ اتنا خطرناک جادو کرواتے ہیں کہ دوسرے کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی سٹوری، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔